بخاری صاحب سہیل افریدی صاحب سے جب بھی دہشت گردی کے اوپر سوال کیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے تو وہ یہی چند جملے ہیں جو وہ بار بار دہراتے ہیں کہ جن کا سیاست میں کام نہیں ہے، وہ بار بار مداخلت کرتے ہیں، بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، پھر وہ فوج کے آپریشنز کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ پولیس دہشت گردی کا مقابلہ کرے. ابھی بھی انہوں نے سیم باتیں کی ہیں. مطلب اس طرح سے تو صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق کبھی بھی دہشت گردی کو لے کر ایک پیج پر نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ساری ریپوٹیشن ہے جو ان کی جب سے وہ چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں اب تک ہم ان سے جو بار بار سن رہے ہیں ساری باتیں وہ ہیں. لیکن پولیس کے حوالے سے، پولیس کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، جو کرپشن کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں، مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کے پی کے میں کوئی چیف منسٹر بھی ہے. کیونکہ ادروائز وہ وہی ریٹرک دہراتے رہتے ہیں جو ہم سننے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہم متاثر بھی نہیں ہوتے اس سے. ایک بات تو یہ ہے. مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، اور جو میں بڑے کروڈ طریقے سے نہیں، بہت سفسٹیکیٹڈ طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افریدی صاحب آپ پاکستان کے دوستوں سے بھلے دوستی نہ کیجیے مگر پاکستان کے دشمنوں سے تو دوستی مت نبھائے. جی، جہاں آپ کی قوم کا، جہاں آپ کے ملک کا، جہاں آپ کی جسے ہم سونی دھرتی ماں کہتے ہیں، اس کے دشمنوں سے تو دوری کر لیں، قربت نہ کریں. اس وقت ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہے وفاق کا اور دیگر 3 صوبوں کا کہ یہ جو افغانز ہیں یہاں پر، یہ پاکستان میں دہشت گردی کا باعث ہیں، یہ پاکستان میں دہشت گردی کو اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں، ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. تو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں ان کو فیسیلیٹیشن دی جائے؟ کیوں ان کے لیے مرکز کے ساتھ متھا لگایا جائے؟ تو جو 2 باتیں بہت اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ مین سٹریم اگر یہ سمجھتی ہے کہ افغانوں کی موجودگی یہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا ہائی رسک ہے، جو کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر اس کے اوپر بے پناہ دفعہ بیان دے چکے ہیں، بے پناہ دفعہ ثابت کر چکے ہیں. ہمارا فارن آفس دنیا بھر کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں جا کے بتا چکا ہے کہ یہ افغان یہاں کیا کر رہے ہیں. اور جیسا آپ نے کل بتایا تھا پروگرام میں ہمارے ناظرین کو کہ اب تو دنیا چیخ اٹھی ہے. بالکل، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو امریکہ کا، چاہے وہ یوریشیا میگزین ہو، وہ چلا کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان جو ہے یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. جی بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے کنٹینرز کلیئر کروانے کے لیے پاکستان نے طورخم اور چمن بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک دفعہ پھر سے بہت بڑی کوشش ہے بخاری صاحب پاکستان کی جانب سے امن کو ایک راستہ دینے کی طرف. دیکھیے یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، عمل ہونا چاہیے اس کے اوپر، اس لیے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں، افغانستان بھی اس کا رکن ہے. لیکن اس فیسیلیٹیشن کو یا اس رعایت کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. اس کے غاب میں اگر لوگ ادھر سے آئیں گے اور یہاں سے فرار ہو کے ادھر جائیں گے، یہ ڈسکریج کرنا یا اس کو روکنا افغانستان کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ہے. کیونکہ بائی لیٹرل ریلیشنز کا بھی یہ تقاضا ہے، انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ملک میں تخریب کاری کا باعث بننے والے عناصر کو کسی طریقے سے پشت پناہی حاصل نہیں ہونی چاہیے رجیمز کی. لیکن بخاری صاحب افغانستان کا تو وتیرہ یہی رہا ہے تھرو آؤٹ دس ٹائم کہ وہ لوگ یہی بات کرتے رہے کہ بارڈر بند کر دیں گے، ہم تو ڈفرینٹ راؤٹس کے تھرو تجارت کریں گے. پاکستان نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے، کیا افغان گورنمنٹ اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی؟ دیکھیے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا پڑے گا. جی، یہ نا اب اٹ از ناٹ اے میٹر آف چوائس، اٹس اے کمپلشن. ہمیں اگر سروائیو کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی سے نپٹنا ہے، اگر ہم نے ملک کی ترقی کا پہیہ رکنے نہیں دینا ہے، تو وی شوڈ جوائن ہینڈز اور یونٹی کے ساتھ اس پورے یعنی جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ٹیررزم ہے یا جو وہ عناصر ہیں جو ملک میں تخریب کاری کرتے ہیں ان کا کلا کما کرنا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ون فورس ہینڈ ان ہینڈ. جی، یہ بات چیف منسٹر صاحب جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن تقاضا یہ کرنا چاہیے اور توقع بھی یہ کرنی چاہیے کہ یہ بات بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ انہوں نے اب چیف منسٹر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قربان کرنے شروع کر دیا. بخاری صاحب، اب اسی سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جتنے بھی افغان جو لیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو ڈی پورٹ کیا جائے. لیکن خیبر پختونخوا میں ہم ہر روز اس طرح کی رپورٹس دیکھتے ہیں، یہی بات ہم ہر پروگرام میں کر رہے ہیں کہ یہ عمل بہت سست روی کا شکار ہے. 43 ابھی بھی افغان جو کیمپ ہے وہاں پر ابھی بھی فعال ہیں. بخاری صاحب، آپ نے ایک دفعہ کچھ ریزنز بتائی تھیں کہ کیوں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی بیسس کے اوپر اپنا ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کمپرومائز کر سکے؟ میرے خیال سے اب ایسا ہو رہا ہے.
اور اس کا جتنی جلدی ادراک ہو جائے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اتنا ہی ان کے حق میں ہوگا. ورنہ جو ہم نے کل شارٹس دکھائے تھے لوگوں کے پبلک کے جو کھل کے اب وہ کسی سے ڈرے نہیں ہیں, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہم اب ان افغانس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ میسج ہوتا ہے نا, یہ دیز آر دا انڈیکیٹرز جس سے لیڈرشپ سیکھتی ہے. اگر ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی تذکرہ کیا اس کا, تھوڑی سی تفصیل کی اگر اجازت دیں. پنجاب اور بلوچستان نے وفاقی حکومت کی پالیسی پر فوری عمل درآمد کیا اور وہاں سے افغانوں کو نکال باہر کیا. بلوچستان میں 88,000 سے زیادہ افغان شہریوں کا ریکارڈ سامنے آیا ہے جن کی واپسی جاری ہے اور دسمبر تک مکمل ہو جائے گی. بٹ انفارچونیٹلی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کے پی کے کی پرفارمنس بہت بری ہے. 43 ڈی نوٹیفائیڈ افغان کیمپوں میں سے صرف 2 کو مکمل کلیئر کیا گیا ہے, باقی 41 کیمپس قائم ہیں. آپ مجھے بتائیے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی اٹ؟ دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت ان میں رہائش پذیر افغان باشندوں کو بجلی, پانی, صحت اور دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, یہ تو دشمن کو دودھ پلانے والی بات ہے نا. بالکل. تو میرے خیال سے the sooner our chief minister and the PTI leadership realizes کہ یہ فتنہ ہے, یہ ہمارے اندر پیٹھ میں چھرے گھونپ رہا ہے, ان سے نجات ضروری ہے, اتنی ہی جلدی پاکستان میں امن واپس آ جائے گا. بالکل.